بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں حکم شرعی کی دو تعریفیں عرض کی تھیں۔ ایک تعریف جو شہید صدر نے بیان کی، اور ایک وہ تعریف تھی جو قدمائے اصولیوں نے بیان کی تھی۔ جو قدمائے اصولیوں نے تعریف بیان کی تھی اس میں کچھ نقائص ہیں اور کچھ اعتراضات ہیں۔ آج ان کا تذکرہ کریں گے، اگرچہ کل کی گفتگو میں بھی ایک اعتراض کا ذکر ہوا تھا۔ آج اس کے اوپر مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ اضف الى ذلك ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم او باشياء اخرى ترتبط بهم، لان الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الانسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صل صم لا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته۔ تو یہ تو آج کے سبق کی عبارت تھی جو ہم نے قرأت کی۔ آئیے چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب اور ماخوذ نکات بیان۔ گزشتہ سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حکم شرعی کی دو تعریفیں بیان کی تھیں۔ شہید صدر نے جو تعریف پیش کی تھی اس کے مطابق حکم شرعی ایک ایسا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع ہوتا ہے، اور یہ قانون اس لیے وضع ہوتا ہے تاکہ انسان کی زندگی کو منظم کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم نے متقدم علماء اصول کی تعریف بیان کی تھی کہ جس کے مطابق حکم شرعی ایسے خطابات ہیں جن کے ذریعے شارع افعال مکلفین کو بیان کرتا ہے، یعنی افعال مکلفین کے متعلقہ جو خطابات ہیں ان کو حکم شرعی قرار دیا تھا۔ مثلا اقیمو ایک خطاب ہے، اس کو انہوں نے حکم شرعی کا نام دیا تھا کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ فعل انسان سے ہے، کیونکہ نماز انسان کا فعل ہے اور یہ انسان نے ہی اس کو انجام دینا ہے، لہٰذا اقیمو کیا ہو جائے گا؟ حکم شرعی ہو جائے گا۔ لیکن شہید نے کہا تھا کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر پہلا اعتراض یہ تھا کہ جو اقیمو ہے یا یہ جو خطاب ہے یہ دال بر حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی اس کا مدلول ہے۔ حکم شرعی وہ قانون ہے کہ جس کو اقیمو نے بیان کیا ہے، جس کو صلی نے بیان کیا ہے، جس کو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نے بیان کیا ہے، جس کو لا تقربوا الزنا نے بیان کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ مثلا زنا نہیں کرنا، زنا کی حرمت، یہ قانون ہے۔ خطاب جو ہوتا ہے نا،
وہ کیا ہے؟ دال بر قانون ہے، وہ قانون کے اوپر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، تو بس خطاب کو قانون نہیں، خطاب کو حکم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ پہلا اعتراض تھا جو کل کے سبق میں بیان ہوا۔ آج کے سبق میں جو مشہور کی تعریف ہے اس کے اوپر دوسرے اعتراض کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض جو مشہور کی تعریف کے اوپر ہے وہ افعال مکلفین کے لفظ کے اوپر ہے، کیونکہ مشہور نے کیونکہ جب تعریف ہوتی ہے تو اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ تعریف جامع ہونی چاہیے۔ جامعیت جو ہے وہ تعریف میں شرط ہوتی ہے کہ یعنی اس میں تمام افراد کو شامل ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ انسان کیا ہے تو آپ کہیں انسان وہ ہے جو لکھ سکتا ہے، تو ایک ایسا موجود ہے جو لکھ سکتا ہے، تو کیونکہ ممکن ہے بعض لوگ نہ لکھ سکتے ہوں تو یہ انسان کی تعریف جامع نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بعض لوگ جو ان پڑھ ہیں یا جن کے اندر لکھنے کی صلاحیت نہیں آئی، جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو وہ اس سے باہر ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ تعریف جامع نہیں ہوئی۔ لہٰذا دوسرا جو اعتراض ہے وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ کیونکہ احکام شرعی صرف افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہوتے، افعال مکلفین سے مخصوص نہیں ہوتے، ہاں ایک حصہ احکام شرعی کا افعال مکلفین سے مربوط ہوتا ہے، جن کو اصطلاح میں احکام تکلیفی کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے کہ احکام وضعی کیا ہوتے ہیں، احکام تکلیفی کیا ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تعریف کی حد تک وضاحت کرنے کے لیے ہمیں اس کی وضاحت کرنی ہے کہ بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق فعل مکلف سے نہیں ہوتا۔ وہ کون سے احکام ہیں جن کا تعلق فعل مکلف سے نہیں ہوتا؟ وہ مثلاً وہ احکام ہیں جن کا تعلق احوال اور مناسبات سے ہوتا ہے۔ مثلاً زوجیت ایک حالت ہے، ایک مناسبت ہے جو ایجاد ہوتی ہے۔ کب ایجاد ہوتی ہے؟ جب عقد پڑھا جاتا ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ زوجیت کہتے ہیں، کہ آج کے دن کے بعد سے یعنی جب یہ عقد پڑھ لیا جاتا ہے اور دونوں کے درمیان یہ رشتہ ازدواج قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو تعلق حاصل ہوتا ہے اس علاقے کو، اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ زوجیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ زوجیت بھی حکم شرعی ہے، یعنی شارع نے اس کو امضاء کیا ہے مثلا نکاح کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک حکم شرعی ہے، اور اس حکم شرعی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ افعال مکلف سے مربوط ہے۔ ہاں اس کے اوپر کچھ افعال کیا ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں، مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا زوجیت جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد حلیت استمتاع ایک حکم شرعی ہے جو اس کے اوپر مترتب ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن خود زوجیت ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا حکم ہے جو خود فعل مکلف سے مربوط نہیں ہے، ایک حالت ہے جو ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ملکیت کا تعلق بھی انسان کے مال سے ہے، وہ اس کے فعل سے نہیں ہے، کیونکہ مال انسان کا ہے اور ملکیت کیا ہے؟ ایک اعتبار ہے، ایک قانون ہے جو کب حاصل ہوتا ہے؟ خرید و فروخت کے بعد حاصل ہوتا ہے، یا مثلا دوسرے عوامل کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو ملکیت حاصل ہوتی ہے، یہ خرید و فروخت کے نتیجے میں جو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ بھی ایک شرعی امضاء شدہ حکم ہے، لیکن اس کا تعلق فعل مکلف سے نہیں ہے بلکہ مال مکلف سے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کی تعریف جو مشہور کی تعریف ہے یہ جامع نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دوسری تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ جو تعریف حکم شرعی کو قانون قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ناچیز کے ذہن میں بھی ایک سوال ہے اور وہ ابہام ہے کہ جو اس تعریف کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، اس تعریف کے اندر جو ہے وہ نہ خود ماخذ حکم کی طرف اشارہ ہے، نہ فلسفہ حکم کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہ اس کی ہدف کی طرف اشارہ ہے،
یہ یعنی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ یہ خطاب کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا، بس ایک جو ذہنیت ہے پہلے سے موجود اس کو لیے ہوئے ہے کہ یہ خطاب شرعی ہے، یعنی شریعت کا ہے، تو یہاں سے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شریعت یعنی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو خود تعریف کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، اور یہ خطاب کس لیے ہے اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا اس تعریف کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ابہامات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، علاوہ ان دو نکات کے جو شہید نے بیان کیے، ابہام بھی اس تعریف کے اندر ہے جو شہید کی تعریف میں نہیں ہے، تو اس لحاظ سے شہید کی تعریف اولا اور بہتر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں متن کی وضاحت کی جانب۔ متن کیونکہ گزشتہ سے مربوط ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ربط دینا پڑے گا۔ گزشتہ ہم نے تعریف کے اوپر جو اعتراض کیا تھا اس کے بعد شہید کہتے ہیں اس اعتراض سے مزید یہ اعتراض ہے، اضف الی ذالک، یعنی اس کے اوپر مزید آپ اضافہ کریں، یعنی اضف الی ذالک حکم ہے، اضافہ یضیفہ کا فعل امر ہے، اضف الی ذالک اس کے اوپر مزید اضافہ کریں، یعنی مزید ایک اور اشکال۔ گزشتہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو حکم ہے، یہ خطاب جو ہے یہ حکم نہیں ہوتا بلکہ مدلول خطاب حکم ہوتا ہے، خطاب جو ہے سورس ہے، اقیمو سورس ہے حکم کا، ذریعہ ہے حکم کا۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اضف الی ذالک ان الحکم الشرعی لا يتعلق بافعال المکلفین دائما، حکم شرعی دائماً افعال مکلف سے متعلق نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ حکم کا تعلق کس سے ہو، افعال مکلف سے ہو، نہیں، ہاں ایک حکم کے جو کیٹیگری ہے وہ یہی ہے کہ جنہیں احکام تکلیفی کہا جاتا ہے، مثلا یہ کرو وہ نہ کرو، نماز پڑھو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ افعال مکلف ہے، لیکن کچھ اور احکام بھی ہیں، بل قد یتعلق بذواتہم، کبھی کبھی جو احکام ہیں وہ ذوات مکلف سے مربوط ہوتے ہیں، جیسے ابھی مثال دی ہے اس کی کہ زوجیت ذات انسان سے مربوط ہے، ذات انسان کے اندر جو ہے وہ کا جو علاقہ ہے وہ ایجاد ہوتا ہے، او باشیاء اخرى، یا ذوات کے علاوہ دوسری کچھ اشیاء ہیں، جیسے مال ہے، ترتبط بہم، جو مکلف سے مربوط ہیں، جیسے مال ہے اس کا، تو مال سے مربوط بھی کچھ احکام ہوتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ کیوں عمومی نوعیت کے ہیں، کہتے ہیں ہدف کی وجہ سے، شہید نے ہدف کو بہت فوکس کیا ہے، تعریف کے اندر بھی فوکس کیا ہے اور یہاں پہ بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں لأن الہدف من الحکم الشرعی تنظیم حیات الانسان، ہدف حکم شرعی کیا ہے، انسانی زندگی کی تنظیم ہے، انسان کی زندگی کو نظم دینا ہے، اور یہ ہدف وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صل صم لا تشرب الخمر كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم، کہتے ہیں یہ ہدف جیسے ان خطابات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جو افعال مکلفین سے مربوط ہیں، کون سے خطابات، مثال دے رہے ہیں، کا خطاب صلی، جیسے صلی کا خطاب ہے، سم جیسے سم کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی کو خلاصہ کر کے سم کے انداز میں بیان کیا، تم پر روزے فرض ہیں، لا تشرب الخمر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو یہ اسی کو خلاصہ کر کے بیان کیا ہے، لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، یہ افعال کیا ہیں، یہ تینوں خطاب کس کے متعلق ہیں، افعال مکلفین سے متعلق ہیں، کذالک یحصل بخطاب متعلق بذواتہم، اسی طرح ان خطابات سے بھی یہ ہدف حاصل ہوتا ہے جو ذوات انسان مکلف سے مربوط ہیں، ذات مکلف سے مربوط ہیں، او باشیاء اخرى، یا دیگر اشیاء سے مربوط ہیں، تدخل فی حیاتہم، جو مکلف کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں، وہ کیسی چیزیں ہیں، من قبیل الاحکام والخطابات التي
تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل. اس کی مثال دے رہے ہیں، من قبیل الاحکام، ان احکام کی قبیل سے اور ان خطابات کی قبیل سے کہ جو کیا کرتے ہیں، نظم دیتے ہیں علاقہ زوجیت کو، زوجیت کے رابطے کو جو منظم کرتے ہیں، چونکہ زوجیت کا رابطہ زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہے. اور وَتَعْتَبِرُ الْمَرْأَةَ زَوْجَةً لِلرَّجُلِ، اور عورت کو اعتبار کرتے ہیں، یعنی عورت کو شمار کرتے ہیں. اعتبار یعنی قانونی حیثیت دینا، اعتبار کرتے ہیں، قانونی حیثیت دیتے ہیں کس کی؟ زوجہ کی، عورت کو زوجہ کی حیثیت دیتے ہیں، للرجل مرد کے لیے. کب؟ فی ظل شروط معینہ، معین حالات کی روشنی میں، معین حالات اور شرائط کی روشنی میں. وہ کون سی شرائط ہیں؟ وہی جو نکاح کی شرائط ہیں. اسی طرح او تنظم علاقۃ الملکیہ، یا ملکیت کا جو علاقہ ہے اس کی تنظیم کرتے ہیں، ملکیت کا جو رابطہ ہے اس کی تنظیم کرتے ہیں. وتعتبر الشخص مالکا للمال، اور ایک شخص کو مالک شمار کرتے ہیں، فی ظل شروط معینہ، خاص شروط کے سائے میں. وہی کون سی شرائط ہیں؟ وہی جو بے کی شرائط ہیں. اگر معاملہ بے کا ہے تو اس میں یہی جو قبض ہے اور انتقال ہے، اور اسی طرح دونوں معاملے کی رضایت ہے، طرفین کی رضایت شرط ہے، دھوکہ دہی نہ ہونا شرط ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی شرائط ہیں ان کے سائے میں ملکیت ایجاد ہوتی ہے، ملکیت کا رابطہ ایجاد ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا ان مثالوں کی روشنی میں؟ فَإِنَّ، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ لَيْسَتْ مُتَعَلَّقَةً بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ، ان احکام کا تعلق افعال مکلف سے نہیں ہے. ہاں، اصل اشکال اور اعتراض یہاں پہ ہے، کیونکہ مشہور نے کہا تھا کہ حکم شرعی تو ہمیشہ افعال مکلف سے مربوط ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ والے احکام جو مثلا ملکیت ہے، علاقہ زوجیت ہے، اور اسی طرح علاقہ ملکیت ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ احکام ہیں، لیکن یہ افعال مکلف سے مربوط نہیں ہیں. بل الزوجیت حکم شرعی متعلق بذواتہم، زوجیت ایک حکم شرعی ہے جو متعلق ہے ذوات سے، انسان کے ذات سے مربوط ہے. یعنی ذات کے درمیان علاقہ ایجاد ہوتا ہے، ایک ذات کا ایک دوسری ذات کے ساتھ رابطہ جڑتا ہے اور وہ رشتہ منسلک ہوتا ہے، رشتہ آپس میں قائم ہوتا ہے. والملکیت حکم شرعی متعلق بالمال، اور ملکیت بھی حکم شرعی ہے جس کا تعلق افعال سے نہیں ہے بلکہ مال سے ہے. نتیجہ یہاں پہ ہے فالافضل، پس بہتر یہ ہے. یہاں پہ افضل یعنی بہتر اختیاری نہیں ہے بلکہ تعیینی ہے. اذن نتیجتاً، اذن یعنی اذن نتیجیہ ہے. افضل یہ ہے کیا؟ کہ استبدال الصیغۃ المشہورۃ بما قلناہ، کہ مشہور تعریف کو تبدیل کر دیں اس تعریف کے ساتھ جو ہم نے کہی. وہ کیا کہی؟ من بیان کر رہی اس کو، من ان الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ لتنظیم حیات الانسان. حکم شرعی ایک ایسا قانون ہے، ایک تشریع ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لتنظیم حیات الانسان، انسان کی حیات کو منظم کیا جا سکے. سواء کان متعلقا بافعالہ او بذاتہ، چاہے وہ متعلق ہو افعال انسان کے ساتھ، چاہے ذات انسان کے ساتھ، چاہے ایسی دوسری چیزوں کے ساتھ جو انسان کی زندگی میں داخل ہیں، جیسے اس کا مال ہے، اس کے حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے حکم شرعی کی مشہور تعریف پر اعتراضات کو مزید واضح انداز میں بیان کیا اور بتایا کہ یہ تعریف حکم کی نہیں ہے بلکہ حکم پر دلالت کرنے والے ماخذ کی ہے. چونکہ خطاب کا لفظ ہے تو خطاب تو حکم نہیں ہوتا، حکم قانون ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ حکم ہمیشہ افعال مکلف سے مربوط نہیں ہوتا، جبکہ اس تعریف کے مطابق حکم کو افعال مکلف سے خاص کیا گیا ہے، لہٰذا یہ تعریف جامع نہیں ہے.
نتیجہ کیا ہے کہ جو ہم نے متبادل تعریف پیش کی ہے وہی تعریف ہی بہتر ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔